والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو جو شخص ظاہری طور پر اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے اور باطن میں اپنے نفس کے لیے ایسا کرتا ہے تو شخص ایسے منافق ہے، منافق کی طرح ہے۔ جب کوئی کام کرو تو اپنے نفس، رزق اور شیطان کو اس سے دور رکھو اور یقینی حکم شریعت کے واسطے سے کرو۔ یا اللہ کی طرف سے تیرے دل پر الہام ہو جائے تو پھر کرو۔ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں کیا اس کے اللہ کی رضا میں شامل ہوتی ہے، ذاتی غرض و غیر ہوتی ہے۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے ہے، خاص کے دلوں سے خلقت نکل جانے سے ان کی ایمان بڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے، خاص کے لیے دل سے خلقت کا نکل جانا پھر ایمان بڑھتا ہے، اور دل میں خلقت کے داخل ہونے سے ایمان گھٹتا ہے۔ خاص لوگوں کے لیے فرق تو یہاں سے پتہ چل گیا نہیں؟ اللہ مومنین کے لیے جنت میں، یعنی مومن نہیں ہوتے ان کی جنت میں نظارے ان کے آتے رہتے ہیں قبر میں، اور جو شہید اولیاء ہیں ان کی روحوں کو جنہیں اللہ جنت میں گھماتا ہے اور روحوں کو تصرف کی اجازت دیتا ہے۔ اولیاء کی روحیں تصرف کرتی، شہیدوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی روحیں بھی جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں اور تصرف کرتی دنیا میں۔ سمجھے؟ فرق تو بہت ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے یہاں سکون سے ایمان بڑھتا ہے اور غیر اللہ کے یہاں سکون کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان والا حضرت السلام کی طرح گزر بسر کرتا ہے، زندگی فانی کے ایام اللہ سے ملنے کے ارادے سے بسر کرتا رہتا ہے۔ لمبا سے ایمان والا حضرت عیسیٰ السلام کی طرح گزر بسر زندگی کا کرتا ہے، زندگی یعنی طرح گزر بسر کرتا ہو زندگی فانی کے ایام اللہ کے ملنے کے ارادے سے بسر کرتا رہتا ہے، اور دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اللہ کیونکہ جب دل میں نور ایمان جگہ بنا لیتا ہے تو دنیا کی چیزوں کے آنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ ایمان والا اگر دنیا اور اس کی شہوتوں لذتوں کی رغبت رکھتا تو ان سے ایک پل بھی صبر نہ کرتا، دن رات انہی میں مشغول رہتا، تو نہ عبادت کرتا، نہ ریاضت کرتا، نہ اللہ کا ذکر کرتا، نہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا۔ یعنی ایمان والا یہ نہیں کرتا، یہ باتیں ایمان والا یہ نہیں کرتا نا۔ اگر ایمان والا اگر دنیا اور اس کی شہوتوں لذتوں کی رغبت رکھتا تو ان سے ایک پل بھی صبر نہ کرتا، دن رات انہی میں مشغول رہتا، نہ عبادت کرتا، نہ ریاضت کرتا، نہ اللہ کا ذکر کرتا، نہ اللہ کی بات اللہ رسول کی اطاعت کرتا، نہ اس کی تابعداری کرتا۔ گویا وہ یہ سب کا نہیں نہ کرتا تو پھر ایمان والا ہے نا۔ تو جو نہیں کرتا اب آپ پہ عکس آپ دیکھ لو، یہ کام نہیں کرتا وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پہلے ایمان گھٹنے بڑھنے کی بات بتا دی نا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے اس کے نفس کے عیب اسے دکھائے، اس نے ان سے سچی توبہ کی۔ ایمان والے کی بات کریں، اللہ نے اس پر کرم کیا، اس کے نفس کے فضل و کرم کیا، اس کے نفس کے عیب اسے دکھائے، اس نے عیب دیکھ لیے۔ جیسے ہم ادھر تو نہیں مان رہے نا، اب ایمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غیبی خبریں دی ہیں، نبی نے اعتماد کرنے کا نام، جو غیبی ان کو ماننے کا نام ہے نا۔ ایمان بالغیب یہی ہے نا۔ ادھر تو مان لیں گے، ایمان میں شہادت کر لیں گے یا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، وہ نجات نہیں دیتا۔ ایمان بالغیب نجات دیتا ہے۔ ایک عالم مساق بھی مان لائے تھے، وہ بھی نجات نہیں دیتا۔ وہ سب روحوں نے اللہ دیدار کرایا تھا، پھر دنیا بیچ دیا جی نہیں۔ اور پھر ادھر آ کے ہم اللہ کے نبی پر اعتماد کرنا تھا، جو غیبی خبریں ان کو ماننا تھا، ان کو اوپر چلنا تھا یقین کے ساتھ۔ ہم نے نجات پانی اس کی وجہ سے تھی، ایمان بالغیب کی پھر چلتے ہوئے ادھر جا کے پہنچیں گے، پھر ایمان میں شہادت ہو جائے گا، پھر دیکھیں گے سب کچھ اپنی آنکھوں سے، پھر مانیں گے، وہ قبول نہیں ہونا۔ آپ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب مان جاؤ، اب جو اللہ رسول کی غیبی خبریں پہنچ رہی ہیں
اب ان کے نیب جو باتیں بتا رہے ہیں ان پہ مانو، جو وارث انبیاء ہیں جی، حقیقی وارث انبیاء. اللہ، ویسے سارے ہی دعوے دار ہیں حقیقی، وہ اس کو شریعت دیکھتی جی. جو شریعت وفاداری کر رہا ہے حقیقی دعوے دار وہی ہے. جو ہوا میں اڑتا پھرے اس کی کوئی اعتبار نہیں. جو شریعت سپورٹ نہ کرے پیچھے سے نہیں. اللہ، وہ صرف دعویٰ ہی ہے، عمل سے خالی ہے. اس ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے عیب دکھائے، اس نے اس کو مان لیا، انہیں سچی توبہ کر لی اور شرمندہ ہو گیا، اور گئے دنوں میں اس سے جو نافرمانیاں سرد ہوئی تھیں ان پر شرمندہ ہوا. اللہ نے اسے دنیا کے عیب کتاب اللہ، سنتے اور مشائخ اعظام، پیر مرشد کے ذریعے سے بتلا دیے. اللہ نے اسے اس کے عیب، جو سچا مرید ہے اس کو اس کا عیب بتایا خوش ہوتا ہے، جو جھوٹا وہ مکاریاں کرتا ہے، آگے سے بحث کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے اور غصہ کرتا ہے. جس کو آپ بتائیں کہ ادھر نہ جا سانپ ہے، ادھر بچھو ہیں، ادھر دشمن ہے، ادھر نہ جا ڈاکہ پڑ جائے گا، تو وہ مان لے تو بچ جائے. تو جرا کہ نہیں تو اسے ایویں ہی کر دے، بتاؤ کی پتا. بہت سے بعض لوگ مکاری کی باتیں کرتے ہیں، سمجھانے کے تمہیں کی پتا، مگر مینوں کو نہیں پتا، تین مکارا تینوں پتا ہے، مینوں نہیں پتا. مگر ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. پھر پھنستے ہیں، پھر چی پھر بچی بچی. پیچھے بتایا اللہ کا لوگوں کو راضی ہو تو اللہ راضی، ناراض ہو جاتے. اللہ، اب کے والد میں اللہ کی رضا ہے، والد ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، تو وہ تو جسمانی باپ ہے، جو روحانی باپ ہے. ہم ان کو درجے بندی نہیں کر سکتے اب تک کہ ہمارے مخلص کون ہے، ہمیں قربت میں کس کے ذریعے ہم نے جانا ہے. اور جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں جا سکتا. پڑھا پیچھے وہ کنان بھی تو بیٹا تھا نور اسلام کا. اللہ نے اسے دنیا کے عیب دکھائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ اعظام پیر و مرشد کے ذریعے بتلا دی اسے. چنانچہ دنیا مافیا سے اسے بے رغبتی حاصل ہوئی. اس نے مان لی باتیں نا. جب ایک عیب نظر آیا تو اور بہت سے عیوب نظر آ گئے. جب معلوم ہو گیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو اس کی عمر تھوڑی ہے، دنیا کی نعمتیں لازوال ہیں، نعمتیں زوال والی ہیں نا، اس کی رونق بدلنے والی ہے، دنیا کا ذبح کرنے والا ہے، اس کا کلام زہر قاتل ہے، وہ مزے لے کر چھوڑ دینے والی ہے، دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا عہد ارسل نہیں ہے، اس میں رہنا ایسا ہے جیسے پانی میں گھر بنانا ہے. اب لوگوں نے سڑکیں بنائی ہیں نا دریا کے پیٹ میں، تب وہ برباد ہوگی، سارے بلڈنگیں تباہ برباد ہوگی. محنتیں ضائع کیسے جاتی ہیں؟ محنتیں ضائع چلی گئیں، گھر برباد ہو گئے، ہاتھ پاؤں پھول گئے، بچے لٹ گئے. دکھ بری کہانیاں ہیں آج تو. یہ کوئی مزاق یا یہ انس مرسی والی بات نہیں ہے. ابھی توبہ کر لیں. ایمان والا پھر دنیا کو اپنے دل کا قرار اور گھر نہیں بناتا. پھر ایمان والا درجے میں ترقی کرتا ہے اور دنیا کی آخرت کو بھی اپنے دل کے قرار نہیں بناتا، پھر ترقی کرتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں قرب الہی کو اپنے دل کے قرار بناتا ہے، حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے دل اور باطن کے لیے مقام قرب میں عمارت بناتا ہے، اپنے دل اور باطن میں مقام قرب کے لیے عمارت بناتا ہے. اب اسے دنیا کی عمارت نقصان نہیں دیتی، خواہ ہزار گھر بھی بنائے، کیونکہ اسے اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بناتا ہے. اس کی عمارت بنانا خلقت کی خدمت کے لیے ہے تاکہ انہیں راحت پہنچائے. اور عارف باللہ کی محبوب سے دوری بیماری ہے. عارف باللہ کی محبوب سے دوری قرب اللہ اس کی دوا ہے، اللہ سے ملنے میں اس کی شفا ہے. جس نے اللہ کے محب کو دیکھا اس نے یقین اللہ کو دیکھا.
اولیاء اللہ کا شغل سخاوت کرنا اور خلق خدا کو آرام پہنچانا ہوتا ہے. تو پھر تو بھی مخلوق میں کسی پہ ظلم نہ کر, ان کا خادم بن جا, اللہ خوف والے بن جاؤ, مخلوق خدمت بے لوث کرو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ دیکھو کیسے نوازتا ہے. جس یاری میں لالچ ہے وہ توڑ کبھی نہیں چڑھی. مخلص کا عمل قبول ہوتا ہے, لالچی کا عمل قبول نہیں ہوتا. نہیں, ادھر آسان سا طریقہ میں بتاتا ہوں, آپ کو عمل تو آپ نہیں کرنے. اگر بیعت بھی ہوا جائے نا دنیا غرض و غیرت کے لیے, یہ توڑ نہیں چڑھتی. دنیا کام ہو جائے پھر گیا, نہ وہ پھر بھی گیا. اب اس کی اور تشریح کرو. جو دنیا کے لیے بیعت ہوتا ہے, جیسے مدت گزرتی جاتی ہے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے. جو دین کی ورت کرتا ہے, دین کی خدمت کے لیے, اللہ کے جذبے کے لیے, جیسے محبت بڑھتی جاتی ہے, بیعت کا مدت زیادہ ہوتی جاتی, محبت بڑھتی جاتی. یہ اپنے دلوں میں خود اندازہ لگا لو کہ میری دلی کیفیت کیا ہے, کسی کو ضرورت نہیں پڑتی.